اور عمران خان کا راولپنڈی ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کے کنونشن سے خطاب۔ عمران خان نے کہا 30 سال تک ملک لوٹنے والوں کو امریکی سازش کے تحت مسلط کیا گیا۔ اس حکومت نے 2 ماہ میں ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ عوام مہنگائی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ بس میں نے آپ کو بس شکریہ، بیٹھ جاؤ پلیز، بیٹھ جاؤ بس شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ بیٹھ جائیں اور خاموشی سے آپ دیکھیں، میں نے آج آپ کو یہاں بلایا، بس سن لو، میں نے آج آپ کو خاص یہاں دعوت دی کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ کے اس وقت آپ کو دعوت دے رہا ہوں جب ہمارا ملک اپنی حقیقی آزادی کے لیے ایک بڑی اہم جدوجہد کے اندر ہمارا ملک اس وقت پڑا ہوا ہے۔ ذرا میری غور سے بات سنیں کیونکہ یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا۔ ہمارا ملک آج ایک فیصلہ کن مرحلے پہ کھڑا۔ ایک طرف 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو ایک امریکی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور جو ملک کا حال انہوں نے کیا ہے 2 مہینے کے اندر، جس طرح بے دردی سے ملک کے اوپر انہوں نے مہنگائی کا سمندر، پورا ایک لوگوں کو سمندر کے اندر ڈوب رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے ہماری سب کی جو ہمارا حق ہے ایک جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز اٹھانا، وہ بھی انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظلم کیا انہوں نے 25 کو۔ آپ جو ورکرز بیٹھے ہیں، آپ کو سب سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں نے کسی مارشل لاء کے اندر بھی اس طرح کی بے دردی سے پولیس اور رینجرز کو اپنے شہریوں کے اوپر شیلنگ کرتے نہیں دیکھا۔ مارشل لاء میں نے یہ نہیں دیکھا۔ مشرف کا مارشل لاء تھا، میں جیل میں بھی گیا 8 دنوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے، لیکن اس دور میں بھی میں نے یہ ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیا اس باری۔ اور صرف ایک خوف سے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور عوام کے اندر دل میں ہے کہ یہ ہمارے ملک سے ظلم ہوا، کہ ایک باہر سے بیٹھ کے ایک امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو وہ حکم دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو، دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور اگر اس کو ہٹا دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ یعنی اس طرح کا تکبر 22 کروڑ لوگوں کے اوپر اس طرح کا تکبر کرنا، اور پھر وہ سازش کامیاب ہو جانی، اور پھر یہ چور اوپر آ جانے، اور پھر چور آتے ساتھ ہی مہنگائی ہمارے اوپر 3.5 سال کہتے رہے کہ جی بڑی مہنگائی ہے، مہنگائی مارچ ہو رہی ہے، جی لوگ پس گئے۔ انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی۔
اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. اس کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کا جو فائنانس منسٹر ہے کہ ابھی ہمیں IMF کو خوش کرنے کے لیے اور مہنگائی کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں آپ کو یہ آج اس موقع پہ میں آپ کو اس لیے ساروں کو بلایا ہے کہ آپ نے ایک بڑا اہم رول پلے کرنا ہے. اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے پنڈی اور اسلام آباد کا خاص طور پہ, کیونکہ میں نے آپ کو ایک کال دینی ہے. اس بار ہی اپنے تیاری سے نکلنا ہے. جی سو ہم نے راہل پنڈی سنیں میری بات, سنیں ذرا باری تو آتی رہے گی. میں پہلے آپ کو ذرا تیاری کروانا چاہتا ہوں. باری سے پہلے آپ کی تیاری ہوگی. اور تیاری کیا ہوگی دیکھیں, آپ ذرا تیاری میری سن لیں. ہم نے 25 کو ہم نے ایک پرامن احتجاج کے لیے تیاری کی. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سامنے یہ کیا کریں گے اور کس طرح کا ظلم کریں گے. نہ دیکھیں گے کہ عورتیں ہیں, بچے ہیں سامنے. ایسا پھر سے میں نے کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. اچھے صحافیوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں. شاباش. یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں پھر سے آتا ہوں. تو انہوں نے پورا وہ کیا جو ایک ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. کبھی جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا. اس باری میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس باری ہم نے تیاری کر کے نکلنا ہے. اور تیاری کیا ہے اب سن لیں میری تیاری کیا ہے. دیکھیں, اور خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت میں نے کبھی اپنی, اب 70 سال کا ہونے لگا ہوں اس سال, کبھی میں نے اپنی زندگی میں قوم کو متحد ایسے نہیں دیکھا جس طرح آج ساری قوم ان کے خلاف متحد ہے. کبھی میں نے ایسے نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ چاہے وہ ہم جن کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی یا برگر کراؤڈ, وہ بھی ساتھ ہیں آپ کے, مزدور بھی آپ کے ساتھ ہیں, کسان بھی آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ کسانوں سے جو آج کل ہو رہا ہے, اب کسانوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کسانوں کا کیا فائدہ کروایا تھا اور پیداوار اس ملک کی کتنی بڑی تھی. آج سارے طبقے اور گھر میں خواتین جو بیٹھی ہیں, میں نے کبھی ہماری عورتوں کو اس طرح ان کا جذبہ اور جنون نہیں دیکھا جو آج ہے. وہ سب اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے. سو ہمارے نوجوان, ہمارے کالج سٹوڈنٹس, ہمارے پروفیشنلز, ہمارے انجینئرز, ہمارے ڈاکٹرز, اس وقت ساری جو قوم ہے وہ اس وقت تیار ہے اس کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے. آپ سے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس باری وہ کام کرنا ہے جو ابھی تک میری کارکنوں نے نہیں کیا. ڈور ٹو ڈور آپ نے گھروں میں جانا ہے, بازاروں میں جانا ہے, آپ نے لوگوں کو دروازے نوک کرنے ہیں اور کہنا ہے کہ ہم آپ کو سیاست کے لیے نہیں نکال رہے, جہاد کرنے کے لیے نکال رہے ہیں. ہم اپنے سنیں اب سنیں بات.
سنیں ایک منٹ انشاءاللہ. اچھا سنیں آپ میری بات. ابھی ایک نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. دیکھیں آپ اصل میں لا الہ الا اللہ کے لیے نکل رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو یہ جو امریکہ کو ایک بت بنا کے ہمارے سامنے اس کی پوجا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں. ہم ایک سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم غلامی صرف اللہ کی کرتے ہیں, کسی کے اور سامنے ہم نہیں جھکتے. اور یہ جو امریکہ کا بوٹ پالشر چیری بلاسم یہ جو آیا ہے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, جس نے کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں, کہتا ہم بیکاری ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو اس نے کہا ہم بیکاری ہیں. ہم بیکاری نہیں ہیں, یہ بیکاری ہے. سو دیکھیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جائیں گے لوگوں کے پاس, آپ نے سارے لوگوں کو ایک بات بتانی, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ ساری قوم کو نکال رہے ہیں. آپ نے گھر گھر جانا ہے, کسی کو کوئی ایسا دروازہ نہ ہو, کدھر خواتین جائیں گی, کدھر نوجوان جائیں گے, کدھر ہمارے کسانوں کے پاس جو ارد گرد علاقے ہیں ان کے پاس جائیں گے, ہر طبقے کے پاس آپ نے جانا ہے. میں نے عامر کو کہا ہے کہ میں پوری رپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں اس باری, مجھے ایڈریسز چاہیے کہ کدھر کدھر ہمارے لوگ پہنچے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان راولپنڈی ایگزیکٹو کے ممبران کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 30 سال تک ملک لوٹنے والوں کو امریکی سازش کے تحت مسلط کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو ہمارے کارکنان پر ظلم کیا گیا. میں مشرف کے مارشل لاء کے دوران جیل گیا, اس دور میں بھی ایسا ظلم نہیں دیکھا. انہیں ڈر تھا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے تو ان کے خلاف خطرہ ہوگا. ان لوگوں نے ہمارے 3 سال میں مہنگائی کے نام پر مارچ کیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.